کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ خدا کی عبادت زبان یا علاقے کی قید میں نہیں رہتی؟ یہ قدیم حمدیں جو صدیوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں گائی جاتی رہی ہیں، آج بھی ہمارے دلوں کو چھو لیتی ہیں، چاہے وہ یروشلم کے ہیکل میں گائے جانے والے زبور ہوں یا یورپ کی کلیسیائی گھروں کی مقدس دعائیں ہوں، افریقہ کی ڈھول کی تھاپ ہو یا پنجاب کی مٹھاس سے بھرپور آوازیں، سب ایک ہی مقصد رکھتے ہیں: خدا کی تمجید کرنا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قدیم حمدوں کی روح دنیا بھر کی ثقافتوں میں نئی زندگی پاتی ہے، اور کس طرح ماڈرن ورشپ ان نغموں کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ بائبل میں زبور خاص طور پر داؤد نبی کی لکھی ہوئی دعائیں ہیں۔ ہزاروں سال پرانی یہ الفاظ اس وقت بھی دعا کی حضوری کو ظاہر کرتے تھے اور آج بھی ویسا ہی اثر رکھتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا نے زبوروں کو گرجا گھروں میں پڑھا، راہیوں نے صحراؤں میں بیٹھ کر گایا، اور شہادت کے وقت مسیحیوں نے انہیں حمدوں میں تسلی پائی۔ یہ حمدیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ خدا کل، آج اور ہمیشہ ایک سا ہے۔ خدا کی عبادت ہر قوم، ہر زبان میں الگ الگ رنگ رکھتی ہے۔ یورپ میں گریگورین چینٹس ایک اور روحانی سکون بخشتے ہیں۔ افریقہ میں ڈھول، رقص، اجتماعی عبادت خدا کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لاطینی امریکہ میں گٹار تالیاں خدا کی تمجید میں بجتی ہیں۔ ایشیا میں خاص طور پر پنجاب میں سریلی پنجابی عبادت دل کو ایک خاص جوش دیتی ہے۔ یہ سب ہمیں ایک حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قدیم حمدیں صرف ماضی کی بات ہیں، لیکن جب ہم انہی حمدوں کو جدید سازوں، نئی زبانوں اور مختلف ثقافتوں کے رنگ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ عبادت کا نیا دروازہ کھولتی ہے۔ جب پنجاب کی ڈھولکی، افریقہ کے ڈرمز، یورپ کے وائلن اور امریکہ کی گٹار سب ایک ساتھ مل کر خدا کی حمد کرتے ہیں تو یہ ہمیں جنت کی تصویر یاد دلاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن ہر قوم، ہر قبیلہ اور ہر زبان خدا کی تخت کے آگے کھڑی ہو کر اس کی حمد کرے گی۔ یہی خواب آج کی عبادت میں حقیقت بنتا ہے۔ قدیم حمدیں اور جدید عبادت دراصل ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں۔ ایک ہمیں ماضی سے جوڑتی ہے اور دوسری ہمیں حال اور مستقبل کی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے۔ آج اگر ہم پنجابی زبان میں زبور گاتے ہیں، کل کو کوئی افریقی زبان میں اور کوئی لاطینی میں، تو یہ سب خدا کے ایک ہی جسم میں یعنی کلیسیا کی تمجید ہے۔ آئیں اس روحانی سفر کا حصہ بنے، روایت کی گہرائی اور جدیدیت کی تازگی کے ساتھ ہم ایک خدا کے قریب آئیں، کیونکہ عبادت صرف ایک آواز نہیں بلکہ قوموں کا ایک عالمی گیت ہے جو ہمیشہ خدا کی حضوری میں گونجتا رہے گا۔ دوستو، زبور 23 ہمیں یاد دلاتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، یعنی کہ خداوند میرا چرواہا ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ الفاظ ہزاروں سال پہلے لکھے گئے تھے، لیکن آج بھی جب کوئی مسیحی یہ گاتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور تسلی ملتی ہے۔ زبور 100 کہتا ہے کہ خداوند کے حضور خوشی کے نعرے مارو اور ساری زمین اس کی عبادت خوشی کے ساتھ کرو۔ اس کے حضور گانے بجاتے ہوئے آؤ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت صرف چند لوگوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک گیت ہے۔ اسی طرح ابتدائی کلیسیا میں اور قدیم زمانوں میں خداوندہ رحم کر بار بار گایا جاتا تھا۔ یہ 3 سادہ الفاظ آج بھی پوری دنیا کی عبادتوں میں گونجتے ہیں۔ ہر قوم نے اپنی اپنی زبان اور ساز کے ذریعے خدا کی تمجید کی۔ یہ سب مل کر مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9ویں آیت کی یاد دلاتے ہیں۔ میں نے ایک بڑی جماعت کو دیکھا، ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر امت اور ہر زبان کے لوگ جو سفید پوشاکیں پہنے ہوئے تخت اور برے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہی جنت کی عبادت ہے اور ہم زمین پر اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ دوستو، قدیم زبور اور گیت ہمیں ان جڑوں سے جوڑتے ہیں اور جدید پنجابی عبادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان آج بھی زندہ ہے۔ جب دنیا بھر کے مسیحی مختلف زبانوں اور ثقافتوں میں خدا کی تمجید کرتے ہیں تو یہ ہمیں مکاشفہ کی اس
تصویر کی طرف لے جاتا ہے جہاں ہر قوم اور ہر زبان مل کر گائے گی۔ دوستو، مکاشفہ 10 باب اور 7 آیت میں لکھا ہے کہ نجات ہمارے خدا کی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی ہے۔ تو آئیں ہم سب اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنے دل کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں، قدیم حمدوں کی گہرائی اور جدید عبادت کی تازگی کو اپنائیں، کیونکہ یہی ہے وہ عالمی گیت جو ہمیشہ خدا کی حضوری میں گونجتا رہے گا۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کی حضوری کو محسوس کر سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزید مسیحی حمدوں، دعاؤں اور روحانی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سا قدیم زبور اور مسیحی گیت سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کس کونے سے آپ خدا کی عبادت میں شامل ہوئے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ کی زندگیوں میں اپنی حضوری اور امن بھر دے۔ آمین۔